کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں، تو بالکل ان کا کہیں حد تک موقف ٹھیک ہے، کیونکہ آج ہم نے جس عبادت کو تراویح کا نام دے دیا ہے وہ اللہ کے نبی کی احادیث سے اور صحابہ کرام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اہل بیت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان میں سے ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ یہ باتیں تو ہمیں بہت بری لگ رہی ہوں گی، سننے میں سخت لگ رہی ہوں گی، لیکن سننی پڑیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ہم نے ہمیشہ اللہ کے نبی سے لینا ہے، نہ کہ اپنے مولویوں سے لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو ہمیں احادیث ملتی ہیں ان میں کہیں بھی تراویح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا۔ آپ حدیث کی کتابیں کھولیں، صحیح بخاری، مسلم، امام ترمذی کی کتاب کھولیں، سنن نسائی، ابن ماجہ، جتنی بھی کتابیں آپ کھول کے دیکھیں، آپ کو کہیں بھی تراویح کا کوئی کنسپٹ نہیں ملے گا۔ البتہ اس کو قیام اللیل کہا گیا ہے کہ رات کا قیام ہے، اور اس کو ہم نے جو آج کے دور میں ہم نے اس کی ایک ٹائمنگ مقرر کر دی ہے، فکس کر دی ہے کہ ہم نے اس کو عشاء کے فوری بعد ادا کرنا ہے، یہ ٹائمنگ بھی غلط ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو پہلے حدیث بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں ایک خیمہ لگایا کرتے تھے مسجد نبوی میں چٹائی کے ذریعے، اور وہاں میں راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی کو، تو وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی عبادت میں شامل ہو جایا کرتے تھے، یوں وہ ایک جماعت کی شکل اختیار کر جایا کرتی تھی۔ 3 راتیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب یہ عبادت کی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے بعد اگلی رات کو نہ نکلے اپنے خیمے سے، اپنے حجرے سے۔ تو پھر صحابہ کرام کو یہ لگا کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، تو وہ کھانسنا شروع کر دیا انہوں نے، بخاری کے الفاظ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تو نام سے نہیں تھے پکار سکتے یا اونچی آواز سے نہیں تھے پکار سکتے، کیونکہ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، یا ان کے گھر کے باہر ان کو آواز دے کہ ان کے نام سے مت پکارو۔ تو اللہ کے نبی کے اصحاب کھانسنے لگ گئے، لیکن اللہ کے نبی باہر نہ آئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اگلے دن باہر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اصحاب، میں جانتا ہوں تمہاری نیت اچھی ہے، تمہارے کام کے بارے میں جانتا ہوں، البتہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ اگر یہ عبادت تمہارے اوپر فرض کر دی گئی تو تم اسے قائم نہیں کر سکو گے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس کو گھروں میں ادا کرو، سب سے افضل یہ ہے۔ یہاں پہ 3 چیزیں ہماری کلیئر ہو گئی اس حدیث میں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو آج کی سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تراویح ہے، یہاں پہ ہمیں تراویح کا کوئی کنسپٹ نہیں ملا۔ دوسری چیز، جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح یا قیام اللیل ہے ہی نہیں، تو ان کو بھی یہ موقف ان کا غلط ہے، البتہ تراویح نہیں لیکن قیام اللیل ضرور موجود ہے۔ تیسرا کنسپٹ جو یہاں پہ کلیئر ہوا وہ یہ کہ سب سے افضل یہ ہے کہ تم اس کو گھر میں ادا کرو،